پاکستان میں لوگ سیریس لیتے ہیں چلڈرن سائیکالوجی کو؟ ڈیورنگ پریگنینسی مدر کا اسٹریس بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. آٹزم ہے کیا؟ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جو بائی برتھ ہوتا ہے. یہ اتنا زیادہ بڑھ کیوں ہے پاکستان میں؟ کزن میرجز ہیں, جینیٹکس ہیں, فیملی ہسٹری ہے. اس کے اسٹیجز کون کون سے ہیں اور کون سے کیوریبل ہیں؟ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول پہ ہے بچہ. تھیراپی کے ساتھ کین سچ چلڈرن جس طرح عام بندہ زندگی گزارتا ہے وہ گزار سکتے ہیں اس طرح؟ ماڈریٹ ٹو سویئر میں. کمپلیٹلی نارمل تو ہم نہیں کہہ سکتے تھراپی کے ساتھ بھی. مائلڈ ٹو ماڈریٹ والے یہ ہیں کہ کافی حد تک وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں بہتر ہو سکتے ہو. 2-2.5 سال تھراپی لگاتے ہیں تو بچہ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. ایسے کون سے ڈس آرڈرز ہیں جس میں اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ اور ڈاؤن سنڈروم بہت زیادہ ہے. مینٹل ریٹارڈیشن پاکستان میں کافی زیادہ ہے. 5 میجر چیزیں کیا لگتی ہیں جس سے جو ہے یہ ٹریگر کرتی ہے یہ چیز؟ 35+ پہ مدر کنسیو کر رہی ہے تو آٹزم کے چانسز زیادہ ہیں. فادر کی ایج اگر 40+ ہے تو یہ چیزیں آ سکتی ہیں. فیملی ہسٹری ہے, کزن میرجز میں آٹزم آتا ہے. فرسٹ کزن ہوتے ہیں یا یہ ایکسٹینڈیڈ فیملی میں بھی چلتی ہے یہ چیز؟ یہ فرسٹ کزنز میں ہی آتا ہے. پاکستانی رکیں گے تو نہیں, تھوڑا سا کنٹرول کریں. بچہ بات نہیں مان رہا, کس طرح سمجھانا چاہیے اس کو؟ اس کا پہلے نروس سسٹم کام ڈاؤن ہونے دیں, پھر اس کو بٹھا کے آرام سے سمجھائیں. تو وہ بچے جنہوں نے بہت زیادہ اسکرین دیکھی ہوتی ہے ان میں اگریشن, ان میں بیہیویئرل پرابلمس ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اس طرح کی کوئی کیمپین گورنمنٹ چلا رہی ہے یا ہماری گورنمنٹ کی اس وقت پرائیورٹی میں یہ چیز نہیں ہے؟ ان کی پرائورٹیز جو ہیں وہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ تو بالکل بھی نہیں ہے اس ٹائم پہ. اب آپ کے جتنے بھی بچہ پیدا کریں گے سب کو یہ پرابلم ہوگا, اس میں کوئی صداقت ہے؟ 100% ٹرو نہیں ہے. تھینک یو سو مچ اتنا فار جوائننگ اس. یہ ہنسی مجھے اس لیے آ رہی کیونکہ ہم اس سے پہلے بڑی اچھی ڈسکشن کر رہے تھے اور کیمرے کے سامنے تھوڑا سا انسان جو ہے نا ذرا کانشیس سا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ یہ ٹاپک ایسا ہے جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا اور اٹس بن لانگ جب سے ہماری بات چل رہی ہے. تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا, اس ٹاپک پہ تو بات کریں گے, ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں فیلڈ آپٹ کی؟ اتنی میڈیسن میں, میڈیسن انڈسٹری میں اتنی فیلڈز ہیں اور بہت واسٹ انڈسٹری ہے, تو یہ کیوں؟ آئی کم فرام اے فیملی آف ڈاکٹرز. میرے بابا سائیکیٹرسٹ ہیں, بھائی سائیکیٹرسٹ بن رہے. تو جب میں آ رہی تھی تو مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے میڈیکل نہیں کرنا. بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, کچھ ایسا کرنا ہے جو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو فیلڈ. سائیکالوجی میرا فرسٹ پرائورٹی نہیں تھا, لیکن جب پڑھنا شروع کیا, تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تو پھر سمجھ آئی کہ ٹھیک ہے, اٹس اے گڈ فیلڈ. جب بیچلرس کمپلیٹ ہو گیا تھا تب سمجھ آئی کہ اب کلینکل سائیکالوجسٹ تو بہت سارے ہیں جو ایڈلٹس کے لیے کام کر رہے ہیں, چائلڈ میں نہیں ہے. تو کوئی بھی نہیں تھا پنڈی اسلام آباد میں, تب کوئی بھی نہیں تھا. ابھی بھی 2-4 لوگ ہیں جو کوالیفائڈ ہیں. تو پھر اس لیے بچوں کی سائیکالوجی پہ مجھے انٹرسٹ تھوڑا ڈیولپ ہوا اور پھر وہاں سے میں نے پھر آگے آٹزم میں بھی اسپیشلائزیشن بھی کی ہے. تو وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. بہت ساری نئی چیزیں جو ہمیں بتایا بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں, پیرنٹنگ سٹائلز ہیں, یا وہ سب سمجھ آئی کہ یہ تو سب چیزیں غلط ہیں, یہ تو نہیں, یہ تو بہت زیادہ ایک ڈفرینٹ جو ریئل میں ہے اور جو ہمارے ساتھ پیرنٹنگ ہوئی ہے اس میں بہت ڈفرینس ہے. تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے, اب سوشل میڈیا پہ بھی آتے ہیں اور اس پہ بات بھی کرتے ہیں, تھوڑا سا اگر چینج آ سکتا ہے تو پھر یہی میرا تھا. پر پاکستان میں لوگ سیریس لیتے ہیں چلڈرن سائیکالوجی کو یا پیرنٹنگ کو ان جنرل؟ اب تھوڑا چینج آنا شروع ہوا ہے. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اراؤنڈ 3 years بیک, تب میری ویڈیوز یا مجھے بہت زیادہ نیگیٹو فیڈ بیک ملا تھا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں, کیا بتا رہی ہیں, بچوں کو کیا ہو سکتا ہے, یا ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا ہے, وہ روئیں گے چپ کر جائیں گے. لیکن اب تھوڑا ڈفرینس آ رہا ہے, تھوڑی اویئرنیس بھی آ رہی ہے. اب اس طرح سے بچوں کو مارا نہیں جاتا. پہلے جیسے بہت ایک اسٹرکٹنس اور پیرنٹنگ بہت زیادہ ایک ایسی تھی کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم جیسے چاہیں اس کو چلائیں, پراپرٹی کی طرح اون کرتے تھے. اب وہ چیز نہیں ہے. چیزیں بہتر ہوئی ہیں لیکن ابھی بھی وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. لیکن جو بہتر بھی ہوئی ہیں وہ پاکستان کی مطلب اربن سٹیز میں, لائک اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور, اس طرح کے بڑے شہروں میں. مطلب اس کے اگر ہم رورل پاکستان میں جائیں تو شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ پرابلمز ایگزسٹ بھی کرتی ہیں. اسپیشلی جب کسی گاؤں سے یا چترال یا سوات یا اس سائڈ سے جب پیشنٹس آتے ہیں, ان کو ہم آٹزم کا یا کسی بیماری کا بتاتے ہیں, ڈائگنوز کرتے ہیں, یا سمپل پیرنٹنگ بھی ہم سکھاتے ہیں, تو وہ آگے سے ہنستے ہیں کہ آپ کیسے بات کریں گے, بچے کو ماریں گے نہیں تو وہ سیکھے گا کیسے, یا ہم اس کو ڈانٹیں گے نہیں تو وہ کیسے صحیح اور غلط میں تمیز کیسے سیکھے گا. تو ان کے دماغ میں یہ ابھی ہے کہ مار کے یا ڈانٹ کے ہی ہم پیرنٹنگ کر سکتے ہیں. تو ابھی وہاں پہ اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ چیزیں پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہیں. اچھا, سو وٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو از کہ وی ہیو سین ان دی ریسنٹ پاسٹ, اور ہم آج بھی اگر سوشل میڈیا کو اسکرول کرتے ہیں تو آٹزم ہیز بیکم اے بز ورڈ. آٹزم ہر بندے کے زبان پہ بھی آٹزم ہے. جو پیرنٹس ہیں یا جو پیرنٹس بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بھی دماغ میں یہ تھاٹ ہے کہ آٹزم ہمارے بچے کو نہ ہو جائے. تو آٹزم ہے کیا, نمبر 1, اور یہ اتنا زیادہ بڑھ کیوں ہے پاکستان میں؟
دیکھیں آٹزم بیسیکلی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جو بائی برتھ ہوتا ہے, اور اس کے کازز ابھی تک بہت سارے ہیں. پہلے یہ تھا کہ کزن میرجز ہیں, جینیٹکس ہیں, فیملی ہسٹری ہے, یا اگر ڈیورنگ پریگنینسی بہت اسٹریسفل مدر کے لیے ایک جرنی رہی ہے, شوگر انٹیک بہت زیادہ ہے, کوئی ٹراما ہوا ہے, تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں آٹزم کے لیے. پہلے بھی ہوتا تھا, پہلے کم تھا کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی اور وہ ڈائگنوز نہیں ہو رہا تھا. اب یہ ہے کہ اویئرنیس زیادہ ہے تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے بچے میں کوئی پرابلم ہے, وہ ڈفرینٹ ہے باقی بچوں سے. جہاں پہ یہ ڈائگنوز ہو رہا ہے وہاں پہ پھر یہ اوور ڈائگنوز بھی ہو رہا ہے کہ اگر آٹزم نہیں بھی ہے, 2-4 سمٹمز ہیں تو بھی ہم ٹیگ کریں کہ یہ آٹسٹک بچہ ہے. تو دونوں چیزیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی اس کے بارے میں بات ہونا شروع ہو گئی ہے, تو یہ ہے کہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے اور اب پیرنٹس تھوڑا زیادہ کاشیس ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ ہے تو کام اس بچے پہ کرنا ہے. لیکن جہاں پہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ ڈینائل بھی بہت زیادہ ہے, پیرنٹس کی ایکسیپٹنس لیول بھی بہت زیادہ ہے. نہیں ہے کہ میرا بچہ ڈفرینٹ کیسے ہے, میرا بچہ اب نارمل کیوں ہے, کیونکہ یہ کمپلیٹلی نارمل بچے نہیں ہوتے. ہم جتنا مرضی ان کو کہہ دیں ایڈیشنل نیڈس ہیں یا اسپیشل نیڈس ہیں, یہ نارمل بچہ نہیں ہوتا. اور جب بھی میں یہ بات کرتی ہوں لوگ بہت اس چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ اب نارمل کا ورڈ کیوں یوز کریں. اب ویسٹرن کلچر میں تو اب نارمل کا ورڈ ہم نہیں یوز کرتے, لیکن ہمارے لوگوں کے لیے کرنا ضروری ہے, ان کو سمجھانے کے لیے. ان کو نہیں سمجھ آتی. اگر ہم کہتے ہیں ایڈیشنل نیڈس ہیں, یہ ڈفرینٹ ہے باقی بچوں سے, تو کہتے ہیں یہ بول کیوں نہیں رہا, یہ باقی بچوں کی طرح بات کیوں نہیں کرتا, یہ سوشلائز کیوں نہیں کرتا, یہ اسکول کا کام کیوں نہیں کر رہا. تو ان کو بتانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ بچے کمپلیٹلی نارمل نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ پریگنینسی میں مدر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو ان کا جو لائف اسٹائل ہے ان دا 9 months, اس میں پرابلم آتی ہے. تو جیسے اسکرین ٹائم کا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل پرابلم ہے, تو ایکسیسو اسکرین ٹائم فار دا مدر, اس سے بھی جو ہے آٹزم جو ہے بن سکتا ہے. آٹزم جو ہے وہ اگر ایکسیسو اسکرین ٹائم ڈیورنگ پریگنینسی مدر کا ہے یا بچے نے بہت ارلی ٹائم سے, بہت شروع سے ہی وہ اس کو بہت زیادہ اسکرین ٹائم ملا ہے, تو دونوں طرح سے آٹزم آ سکتا ہے. اس کے لیے ویژول آٹزم کی ٹرم یوز ہوتی ہے. وہ کلاسک آٹزم سے اس طرح سے ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ اس پہ اگر ہم کام کریں, تھراپیز اس کو ملیں بچے کو, تو وہ بالکل کیور ہو جاتا ہے. لیکن جو کلاسک آٹزم ہے وہ کیور نہیں ہوتا. اس پہ آپ 10 years بھی تھراپی لے لیں, جتنا مرضی کام کر لیں, وہ ایک بچہ جب اسپیکٹرم پہ ہے تو وہ پھر فار لائف اسپیکٹرم پہ رہتا ہے. مینجمنٹ آتی ہے لیکن کیور نہیں ہے ابھی آٹزم کا. تو اس کے اسٹیجز کون کون سے ہوتے ہیں, مطلب جیسے ہم عام لینگویج میں گئے بگنر اور یہ ایمیچور اس طرح کے, تو اس کے اسٹیجز کون کون سے ہیں اور کون سے کیوریبل ہیں؟ کیوریبل آٹزم اس طرح سے not 100% like 80% 60% یا مینیجیبل اگر کہہ سکیں اس کو. مینیجیبل آٹزم جو ہے وہ آلموسٹ تینوں ہیں, مائلڈ, ماڈریٹ, سویئر. 3 ڈگریز آتی ہیں آٹزم کی. ایک مائلڈ ٹو ماڈریٹ آتا ہے جس میں تھوڑے سے سمٹمس ہیں, تھوڑا سا مسئلہ ہے, کچھ مہینے تھراپی لگتی ہے, پیرنٹنگ اسٹائل ہم چینج کرتے ہیں, کچھ ساتھ 1-2 وائٹامنز یا اومیگا 3 وغیرہ اسٹارٹ کیے, اور وہ بچہ کافی حد تک مینیج ہو جاتا ہے 75 to 80%. پھر ماڈریٹ جو ہے وہ بھی کافی حد تک مینیجیبل ہوتا ہے, اس میں بھی کافی چینجز آ جاتی ہیں. لیکن پرابلم آتی ہے ماڈریٹ ٹو سویئر والے, جن میں بہت زیادہ پرابلم ہے, جن کے سمٹمس بہت زیادہ, جن کی ڈگری بہت ہائی ہے. اس میں پرابلم ہے کہ وہ مینجمنٹ کے بعد بھی, تھراپیز کے بعد بھی 50 to 60% ہمیں ان میں رزلٹس دیکھنے کو ملتا ہے. کچھ ایسے بھی آتے ہیں جن میں 50% بھی ہمیں رزلٹ نہیں دیکھنے کو ملتا, کیونکہ وربل اور نان وربل آٹزم بھی ہے. وہ ایک بچہ جس کی 4 year تھراپی ہوئی ہے, اسپیچ تھراپی اس نے, لیکن وہ نہیں بولا, تو وہ نان وربل آٹسٹک ہے, وہ نہیں بولے گا فار لائف نہیں. تو ان کے لیے پھر ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کے تھرو کمیونیکیشن ہم سکھاتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول پہ ہے بچہ, اور پھر اس کے مطابق اس کا پلان بنتا ہے. تو جیسے مائلڈ سے اگر ہم لوگ 3rd stage تک جائیں, تو اس کے سمٹمس جو ہیں وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی, مطلب ان دا فرسٹ 4 to 5 months پتہ چل جاتے ہیں, یا یہ آہستہ آہستہ پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارے بچے میں کوئی جو ہے وہ ڈس آرڈر ہے جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں؟ اس میں 2 ٹائپس ہیں. ایک وہ ٹائپ ہے جو بائی برتھ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل نارمل پیدا ہوا ہے, لیکن اس کے بعد اس کے فیشیل فیچرز نہیں, کوئی ایکسپریشنز نہیں ہیں, بچہ ہنستا نہیں ہے یا روتا رہتا ہے, بہت ایکسٹریم ٹینٹرمز ہیں, اگر اس کو کوئی نام بلا رہا ہے تو وہ نیم رسپونڈنگ نہیں ہے, تو اس طرح سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بچہ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہا. تو وہ بہت ارلی ٹائم پہ ہمیں فرسٹ 2-3 months میں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بچہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ڈائگنوز یہ 3.5 سے پہلے ہم نہیں کرتے. ایک وہ ٹائپ ہوتی ہے جس میں بچہ 1.5 تک بالکل نارمل ہے, اور جا کے 1.5 سال پہ وہ ریگریس کر جاتا ہے. مطلب پہلے وہ ماما بابا ورڈنگ نیم رسپونڈنگ سارا کچھ کر رہا تھا, ایک دم سے اس نے ریگریس کی, اور اب وہ جتنے بھی ورڈز اس کو پتہ تھے, جو بھی اس کی اسکلس تھی, وہ ساری اب ختم ہو گئی ہیں. تو یہ دونوں بہت کامن ہیں, دونوں ٹائپس ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن جو ریگریشن والی ٹائپ ہے وہ زیادہ کامن ہے کہ بچہ پہلے بالکل نارمل ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس پہ ڈینائل میں رہتے ہیں کہ یہ بچہ تو بالکل ٹھیک تھا, یہ بیمار ہوا ہے, اس کے بعد ایسے ہو گیا, اس کو نظر لگ گئی ہے, یا اس کو کچھ اور. تو وہ چیز پھر وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ریگریشن والا فنومینا ہے آٹزم میں کہ بچہ ریگریس کر کے.
آٹزم کی بات آپ نے کی, آپ نے اس کے 3 اسٹیجز کا بھی بتایا. اب جیسے فار انسٹنس کچھ پیرنٹس کو شروع میں نہیں پتہ چلتا, اور ہم لوگوں نے خود بھی ایسے بچے دیکھے جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے بچے کو نظر لگ گئی بیماری کے بعد اس طرح ہو گیا. 3 to 7 از اے ویری ان مائی اوپینین کافی فریجائل قسم کی ایج ہوتی ہے. اس میں ایسے کون سے سمٹمس بچوں میں ہوتے ہیں جس سے ایک تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آٹزم ہے, اور ان لوگوں اس طرح کے بچوں کو دیکھیں, اب یہ تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ ان کو اب نارمل کہہ کے سائڈ پہ رکھ دیا جائے, ان کو مینیج بھی کرنا ہے. تو اب ارلی اسٹیج میں تو آپ مینیج کر لیں گے کسی طریقے سے, لیکن جو 3 to 7 کی ایج ہے اس میں کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اس میں کوئی تھیراپیز ہوتی ہیں, اور ہوم ریمیڈیز کیا ہیں اس کی؟ اگر ہم لوگ کوئی تھیراپی سیشن نہیں بھی کرواتے تو ہوم ریمیڈیز کیا ہیں اس میں؟ ٹھیک ہے, اس میں جو بیسک سمٹمس ہمیں سب سے پہلے نظر آتے ہیں نا, وہ ہے اسپیچ ڈیلے ہوتا ہے ان بچوں میں. 3 to 7 3 ایئرس تک اگر کوئی بچہ نہیں بول رہا, تو بالکل نہیں بول رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماڈریٹ ٹو سویئر والی کیٹیگری میں ہے. اور دوسری چیز کہ بہت زیادہ ایکسٹریم ٹینٹرمس ہیں, اگریسونیس بہت زیادہ ہے, بچہ جو ہے بار بار چیزوں کو رپیٹ کر رہا ہے, اس کا کمانڈ فالوئنگ نہیں ہے, کچھ بچوں میں آئی کانٹیکٹ نہیں ہے, ایون 3 تک پہنچنے تک بھی وہ نیم رسپونڈنگ پہ نہیں ہو رہے. اس کے علاوہ کوئی بھی سوشل گیدرنگ ہے تو وہ مکس اپ نہیں ہوتے, اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں, سوشل اسکلز نہیں ہیں, آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے. تو اس طرح کے سمٹمز ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ باقی بچے سے ڈفرینٹ ہے. ان کے لیے تھیراپیز جو ہوتی ہیں, سب سے بیسٹ جو تھیراپی کام کرتی ہے وہ ABA تھیراپی ہے, اپلائیڈ بیہیویئرل انالیسس. وہ ان کے بیہیویئر پہ کام کرتی ہے. اس کے بعد اسپیچ تھیراپی آتی ہے جو اسپیچ کا سارا دیتی ہے, اور اس کے بعد آتی ہے آکوپیشنل تھیراپی جس میں جتنے بھی فزیکل پرابلمس ہیں, کیونکہ ان بچوں میں فزیکل پرابلمس بھی آتے ہیں. موسٹلی آٹسٹک بچوں میں جو مسل ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیلیڈ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے فزیکل تھیراپی بھی چاہیے ہوتی ہے. اب کچھ بچوں میں صرف ABA کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ میں اسپیچ تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے, اور کچھ میں تینوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے کیا سمٹمس ہیں اور کیا اس کی جو سیویرٹی لیول ہے وہ کتنا ہے. رائٹ. تو اب جن بچوں کو تو یہ تھیراپی 3 to 5 تک یا 3 to 6 تک بھی ملتی ہے, تو ان میں تو ہم کہتے ہیں کہ کافی حد تک ریکوری ہو جاتی ہے. اباؤٹ 75 to 80% چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. کیور نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ وہ اسکول گوئنگ ایج تک کافی تک بہتر ہو جاتا ہے, سوشل اسکلز آ جاتی ہیں, اس کی اسپیچ کافی حد تک ڈیولپ ہو جاتی ہے, اس کی سوشل اسکلز کے ساتھ اس کو گریڈنگز آ گئی ہیں, کیسے دوسرے بچوں سے بات کرنی ہے, کلاس روم میں کیسے بیٹھنا ہے, کمانڈ ٹیچر کی کیسے فالو کر, وہ چیزیں بیسک اس کو پتہ چل جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے تھیراپی لے لیا تو اب اس کے آٹزم کے سارے سمٹمس ختم ہو گئے ہیں. 5 یا 6 پہ وہ پہنچتا ہے تو نیو سمٹمس بھی آتے ہیں. ایج کے ساتھ ساتھ پھر کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی جاتی ہیں اور کچھ نئے سمٹمس آتے جاتے ہیں. تو اس لیے پھر یہ تھیراپی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے, جیسے جو سمٹمس ہیں پھر اس کے مطابق ہم پلان بناتے ہیں. تو تھیراپی کے ساتھ کین سچ چلڈرن لیڈ اے ویری گڈ لائف, یا نارمل جس طرح عام بندہ زندگی گزارتا ہے وہ گزار سکتے ہیں اس طرح؟ کمپلیٹلی نارمل تو ہم نہیں کہہ سکتے. تھیراپی کے ساتھ بھی کچھ ڈفرینس رہتا ہے. ان کو ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت گھر میں رہتی ہے. تھیراپی اگر وہ لے رہے ہیں, تھیراپی 1 گھنٹے کی ہے, تو باقی 23 آورس اس نے گھر میں گزارنے, تو گھر میں اس کو مدر کی یا کوئی ایک جیسے بندہ ہے جو اس کے ساتھ ایک ایلوکیٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ ماڈریٹ ٹو سویئر میں. مائلڈ ٹو ماڈریٹ والے یہ ہیں کہ کافی حد تک وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اسکول گوئنگ کی, جب ان کی ایج ہوتی ہے تو وہ کافی حد تک ان چیزیں ان کو خود پتہ چل جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ایکسٹرا ہیلپ یا ایڈیشنل نیڈس جو ہیں وہ ان کو رہتی ہیں, ہمیشہ رہیں گی. رائٹ. تو پیرنٹس جو ہیں وہ مانتے ہیں اس چیز کو اب کہ ہمارے بچے میں کوئی پرابلم ہے, یا وہ ڈینائل میں ہی کافی ٹائم گزار دیتے ہیں, اور جہاں موقع آتا ہے کہ ڈاکٹر کو کہنا پڑے کہ اب آپ اس اسٹیج سے نکل گئے ہیں جہاں یہ تھیراپی سے بھی بہتری کی طرف آ سکتے تھے؟ کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ تو ڈینائل میں رہتے ہیں. ایون تھیراپی کے بعد بھی اگر ریزلٹس نہیں مل رہے تو وہ نہیں مان رہے ہوتے کہ تھیراپی تو ہم ایسے ہی فار دا ٹائم بینگ کرا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارے بچے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ڈینائل جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈفرینٹ ہے اور اس کو مطلب ہیلپ کی ضرورت رہے گی, فار لائف اس کو ہیلپ کی ضرورت رہے گی. تو یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے, فیملی سسٹمس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جو تھوڑا سا ہمارا لوور طبقہ ہے وہاں پہ ایکسیپٹنس کم ہے ابھی آٹزم کی, ان کو اگر ہم بتاتے ہیں تو وہ آگے سے بہت افینڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو اب نارمل کیسے کہہ رہے ہیں. میرا وہ ایگو پہ لے لیتے ہیں بات کو کہ جی میرا بچہ ہے تو یہ اس کا بھائی بھی لیٹ بولا تھا, یا وہ دادی نانی بولتے ہیں جی اس کا باپ بھی لیٹ بولا تھا. تو وہ چیزیں تھوڑی سی ان کو سمجھانا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن جو تھوڑے سے ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ والے لوگ ہیں ان کو کمپیریٹیولی ان کے ساتھ چیزیں ایزی ہوتی ہیں. لیکن ان میں بھی ایسی فیملیز ہیں جن میں ایکسیپٹنس بہت کم ہے اور وہ ڈینائل میں رہتے ہیں. سو واٹس رائٹ ایج جس میں اس چیز کو اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں تو یہ آپ 80-85% تک آپ بہتر ہو سکتے ہو؟ میں پرسنلی خود تو 2.5 سال کا بچہ لے لیتی تھی
کہ 2.5 سال میں دے دیں, اس کے بعد 3.5 4 سال 5 سال تک اس کی تھیراپی ہوتی رہے. جتنا ارلی آپ سٹارٹ کرتے ہیں اتنے زیادہ جلدی سمٹمز جو ہیں وہ ریکور ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. جتنا لیٹ کرتے جائیں گے وہ سمٹمز کیونکہ تھوڑا ان کی ڈگری زیادہ ہو گئی ہے, بچہ پہلے تھوڑا سا اگریسو تھا لیکن ایج کے ساتھ اب بہت زیادہ اگریسو ہو گیا ہے, تو اس لیے پھر ان کو ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اراؤنڈ 2.5 تک 3 تک ہم لے لیتے ہیں بچہ, اور اس پہ کام اگر آپ 2-2.5 سال تھیراپی لگاتے ہیں تو بچہ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. آٹزم کے علاوہ ایسے کون سے ڈس آرڈرز ہیں جو کہ ہم لوگ پاکستان میں اور دنیا میں بھی ان جنرل ہم لوگ جس میں اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ ADHD آٹزم کے ساتھ موسٹلی کیسز میں آٹزم اور ADHD ساتھ آتے ہیں. جس بچے کو آٹزم ہے اس میں ADHD بھی ہے. اس کے علاوہ ڈاؤن سنڈروم بہت زیادہ ہے, مینٹل ریٹارڈیشن بہت زیادہ ہے, ڈسلیکسیا آٹزم کی ایک ٹائپ ہے جس میں لرننگ ڈسیبلٹی ہے, بچہ پڑھائی میں لرننگ میں تھوڑا سا ویک ہوتا ہے. مینٹل ریٹارڈیشن پاکستان میں کافی زیادہ ہے, جن کو عام زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ پاگل ہے اس کو چھوڑ دیں. تو ان کی بھی تھیراپیز ہوتی ہیں, ان کو بھی ہم بہتر بنا سکتے ہیں. ان پہ بھی اگر ہم بیہیویئر پہ کام کریں, بیہیویئرل تھیراپیز ان کی کریں تو کافی حد تک ان کو بھی ہم کیور نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ ان کے بیہیویئر پہ ہم کافی حد تک کام کر سکتے ہیں. ڈاؤن سنڈروم ہے اس پہ بھی ہم بہت حد تک کام کر سکتے ہیں. اگین ان کی ہم فزیکل فیچرز نہیں بدل سکتے, ان کی جو ایک منگولین فیس ہے اس کو نہیں ہم چینج کر سکتے, یا ان کا ایک کمپلیٹلی ان کو نارمل نہیں ہم بنا سکتے, لیکن کافی حد تک ان کے بیہیویئر پہ, اسپیچ پہ, ان کی فزیکل جو پرابلمس ہوتے ہیں ان پہ ہم کام کر سکتے ہیں. رائٹ. لیکن اب جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ یہ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں, آئی جسٹ فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اتنے بڑھ کیوں رہے ہیں, نمبر 1. اور ایک ریڈ میٹ کا انٹیک زیادہ یا پریگنینسی ریلیٹڈ جو ہے, اور اگر آپ کا اسکرین ٹائم مدر کا زیادہ ہے, اس کے علاوہ بھی کئی ایسے چیزیں ہوں گی لائک کزن میرج, وہ بھی جو ہے اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کے علاوہ آپ کو کیسا 5 میجر چیزیں کیا لگتی ہیں جس سے جو ہے یہ ٹریگر کرتی ہے یہ چیز؟ جو ہمیں بائی بک اگر ہم چلیں نا تو بک ہمیں بتاتی ہے کہ اگر 35+ پہ مدر کنسیو کر رہی ہے تو آٹزم کے چانسز زیادہ ہیں. آٹزم, ADHD, ڈاؤن سنڈروم, مینٹل ریٹارڈیشن. فادر کی ایج اگر 40+ ہے تو یہ چیزیں آ سکتی ہیں. مدر اگر اسموکنگ کرتی ہے, الکوہول ابیوز ہے, کسی بھی طرح کا کوئی بھی نشہ ہے تو بھی آ سکتے ہیں. اگر جینیٹکس ہے, فیملی ہسٹری ہے, فیملی میں پہلے کسی کو آٹزم, ADHD یا مدر یا فادر میں سے کسی کو ڈپریشن, انزائٹی, سائیکوسس, اس طرح کی کوئی مسئلے ہیں تو بچوں میں آ سکتا ہے. یہ وہ میجر ایشوز ہیں. کزن میرجز پاکستان میں جو بہت زیادہ ایک ہے کہ 90% یا شاید 90% سے بھی زیادہ جو کیسز میں دیکھتی ہوں اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ کزن میرجز میں آٹزم آتا ہے, آٹزم, ADHD دونوں. تو یہ بیسک یہ والے ایشوز ہیں. لیکن ان کے علاوہ بھی اب ہمیں نیو ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ ڈیورنگ پریگنینسی وہ جو اسٹریس ہے یا شوگر انٹیک ہے, اسکرین ٹائم ہے, ریڈ میٹ ہے, وہ ساری چیزیں بھی اس میں اپنا رول پلے کرتی ہیں, وہ ٹریگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. You talked about cousin marriages. اب دیکھیں cousin marriages is a big phenomenon in Pakistan and people are actually talking about it. I was reading an article like 3 months back, Dawn میں تھا, and انہوں نے ایڈیٹوریل لکھا ہوا تھا اس پہ, and they pressed this issue کہ cousin marriages کو پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. پاکستانی رکیں گے نہیں, وہ تو آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا. ابھی بھی رورل پاکستان میں ہم لوگ بہت زیادہ cousin marriages دیکھتے ہیں. اب I would like to know about the concept behind it کہ کزن میرجز میں ایسا کیا پرابلم ہے جب ایک طرح سے ہمارے مذہب میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کزن میرجز, تو پھر کیوں پاکستان میں آج کل آپ جیسے ینگ ڈاکٹرز یہ بات کر رہے ہیں کہ کزن میرجز کو زیادہ ہم لوگوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, نمبر 1. اور یہ کزن میرجز کیا یہ فرسٹ کزن ہوتے ہیں یا یہ ایکسٹینڈیڈ فیملی میں بھی چلتی ہے یہ چیز؟ اچھا نہیں, اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ فرسٹ کزنز میں ہی آتا ہے کہ سیم جینیٹک میک اپ ہے. اگر مدر کی طرف سے یا فادر کی طرف سے, جیسے خالہ یا پھپھو یا اس طرح کے جو بچے ہیں ان میں یہ فرسٹ کزنز میں ہی زیادہ ہے. ایکسٹینڈیڈ بھی ہم نے دیکھے ہیں لیکن وہ کم کیسز ہیں. جو نارملی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ فرسٹ کزن میں ملتا ہے. ہوتا اس لیے کیونکہ جینیٹک میک اپ دونوں کا سیم ہے, تو جب سیم آتا ہے تو اس کے بعد پھر آٹزم یا ADHD یا اس طرح کے پرابلمس آتے ہیں. مذہب میں ہے لیکن مذہب میں اس چیز کو ڈسکریج کیا گیا ہے, اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ اس طرح کے پرابلمس آتے ہیں. تو اس لیے پاکستانی رکیں گے تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ جتنی اویئرنیس ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ اس چیز پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں. تو لیکن آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے اس میں روکنے میں. اب گیلپ کا سروے تھا پچھلے سال کا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو اربن پاکستان ہے وہاں اس چیز کو ینگسٹرز ڈسکریج کر رہے ہیں. اور چونکہ آپ نے دیکھا نا 2007 کے بعد فیس بک کا بوم آیا, اس کے بعد اب وی ہیو an abundance of information floating around us. تو اس کی وجہ سے آئی فیل کہ یہ اویئرنیس آئے گی, لیکن اویئرنیس آ رہی ہے. لیکن ابھی بھی اگر ہم کلینک میں کسی کو یہ بتا دیتے ہیں جی کہ یہ کزن میرج کی وجہ سے ہوا ہے تو لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں, اسپیشلی جو ان کے ساتھ گرینڈ پیرنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پھر اس چیز کو جی ساری زندگی ہم نے تو کزن میرجز کی ہیں اور ہمارا تو فیملی سسٹم اس طرح کا کہ ہم
نئی فیملی سے باہر شادی نہیں کرتے, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم شادی نہ کریں. پھر ان کی فیملی کو ایک دفعہ دیکھنا چاہیے, کیا پتہ اس طرح کے کافی لوگ کافی سارے, اور وہ ملتے ہیں آپ کو, اگر دیکھیں تو بہت سارے پرابلمس دیکھنے کو ملتے ہیں, بہت سارے ڈس آرڈرز نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ہے کہ ابھی ایکسیپٹنس اس چیز میں بہت کم ہے, کیونکہ وہ بیچ میں اسلامک فیکٹر آ جاتا ہے, تو وہ بار بار وہ چیز ہوتا ہے کہ جی اسلام میں تو الاؤڈ ہے, پھر آپ لوگ کیسے کہتے ہیں. لیکن تھوڑا بہت چینج آیا ہے, تھوڑا بہت اویئرنیس آئی ہے اس ٹاپک پہ بھی کہ کزن میرجز اب نہیں ہونی چاہیے یا اس کو اتنا انکریج نہ کریں. ایکچولی پاکستان میں انفارچونیٹلی اتنے ایشوز ہیں کہ اس ایشو کو اتنا ہائی لائٹ کیا نہیں جاتا. اب سیلاب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, کتنا برا حال ہے, لائک ٹاپ ٹو باٹم وی آر ڈراؤننگ. تو پھر وہاں اس طرح کی کسی ٹاپک کی بات کی جائیں گی تو اس کو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ اصل میں ہمارے ملک میں بڑے بڑے مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ مسئلے پھر بہت چھوٹے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. بٹ لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز ہی پوری نہیں ہو رہی, تو ان کو مینٹل ہیلتھ تو ایک لگژری لگتی ہے. تو اس لیے بھی ابھی کافی ٹائم ہے ہمیں وہاں تک ویسٹ کے ساتھ پہنچنے میں, یا اتنا زیادہ مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنس دینے میں ٹائم ہے ابھی ہمیں کافی. بٹ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. آئی ہوپ کہ چیزیں بہتر کی طرف جائیں. پیرنٹنگ کی بات کریں, اینڈ یو اسپیشلائز ان اٹ ایز ویل. فادر کا رول جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایک بچے کی زندگی میں, اسپیشلی جب ہم لوگوں نے اپنی پچھلی جنریشن کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ہم لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو, اپنے گرینڈ پیرنٹس کو یہ سنا کہ جب ہمارے والد گھر آتے تھے تو پورا گھر خالی ہو جاتا تھا اور ان کی ایک آواز سے. تو وہ اب آئی ایم پریٹی شیور کہ اب وہ پیرنٹنگ اسٹائل چینج ہوا ہے. تو فادر کا رول آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک بچے کی بہتر زندگی, فیوچر کے آگے آنے والے 50-60 سال میں کتنا میجر رول پلے کرتی ہے؟ فادر کا رول اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ایک مدر کا رول ہے. یہ مسکنسیپشن ہے, یہ متھ ہے کہ ماں جو ہے وہ پرورش کرتی ہے اور باپ جو ہے وہ صرف پیسے کما کے لاتا ہے. بچے کی ایک کہتے ہیں کہ پرفیکٹ یا ایک ہیلدی ڈیولپمنٹ کے لیے فادر اور مدر دونوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. فادر اگر نگلیکٹڈ ہے, وہ نہیں دے رہا بچے کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے رہا, اٹینشن نہیں دے رہا, وہ آتا ہے گھر پہ فون پہ لگ جاتا ہے یا باہر بہت بزی ہے, تو بچے کی زندگی وہ جو ایک خالی جگہ ہے وہ رہتی ہے. اسپیشلی بیبی بوائز جو ہیں وہ بہت زیادہ پھر فیل کرتے ہیں. جو بچیاں ہیں وہ جب بڑی ہوتی ہیں, ان کو باپ کا پیار جب نہیں مل رہا تو باہر جا کے وہ پھر ڈفرینٹ طرح سے وہ والا پیار ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں, اور پھر بہت چیزوں میں پھنستی بھی ہیں. تو اس طرح سے وہ رول بچے کی زندگی پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اگر باپ نہیں ہے, ہوتے ہوئے بھی نہیں ہیں, تو وہ بچہ جو ہے اس کی کبھی بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نارمل نہیں ہوتی, اس کی پرسنالٹی میں پرابلمز آتے ہیں. چاہے وہ گرلز ہیں یا بوائز ہیں, باپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بچے کی کانفیڈنس بلڈنگ میں, اس کی جو ایک اوور آل پرسنالٹی بلڈنگ ہے اس میں اس نے کیسے ڈیلنگ کرنی ہے, اس کا کیا زندگی میں ایک گول کیا ہونا چاہیے. ایک وہ جو سر پہ ایک سربراہ ہوتا ہے وہ باپ کا رول ہوتا ہے, اور وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ ماؤں کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے اس طرح سے, وہ تھوڑا سا ہم ایزی لیتے ہیں بدرس کو. تو باپ کا وہ رول, وہ ایک ڈسپلن ہونا, وہ بہت ضروری ہے. رائٹ. لیکن ڈسپلن کی آپ نے بات کی, لیکن آج جو ہمارے پچھلی جنریشن کو دیکھیں تو ڈنڈوں سے مار رہے ہیں, ہینگر سے مار رہے ہیں, لٹرلی لاتے مار کے گھروں سے نکال رہے ہیں. تو وہ اس طرح کا جو پیرنٹنگ سٹائل ہے وہ تو اب آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ بھی ڈسکریج کرتی ہوں گی. نہیں دیکھیں, فزیکل ابیوز تو ہم بہت زیادہ ڈسکریج کرتے ہیں, وہ تو بالکل نہیں, ہونا ہی نہیں چاہیے. پھر چاہے وہ پیرنٹ ہے یا کوئی بھی ہے, فزیکل ابیوز از اے بگ نو. کہ وہ والی پیرنٹنگ سٹائل ابھی بھی چلتی ہے بہت سارے ایریاز میں, بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اب اس کو بلیو بھی یہی رکھتے ہیں جی ہم جب تک ماریں گے نہیں یہ سیکھے گا نہیں. لیکن مارنا جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا, اسپیشلی بچوں کے ساتھ. بچے کو صرف مارا ہوا ایک تھپڑ جو ہوتا ہے اس کا کتنا برا افیکٹ ہوتا ہے, ہمارے پیرنٹس کو یہ نہیں سمجھ آتی. آپ ایک دفعہ ایک تھپڑ ماریں گے تو بچہ یہ سیکھ جاتا ہے کہ اچھا بابا کو غصہ آیا ہے, ماما کو, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے مار رہا ہے, تو نیکسٹ ٹائم جب مجھے غصہ آئے گا تو میں نے بھی مار کے اپنا غصہ نکالنا. تو آپ نے لرن کروا دیا ہے وہ بیہیویئر, وہ اگریشن اس پہ. اب وہ بچہ بے بس ہے, چھوٹا ہے, وہ آگے سے مقابلہ نہیں کر سکتا, تو وہ مار کھا رہا ہے, اس کے اندر وہ ہیٹریڈ, وہ غصہ جمع ہو رہا ہے. اور جب وہ 2-4 مہینے بعد جب وہ مارنا شروع کرتا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں جی کیوں مار رہا ہے, آپ نے خود ہی سکھایا, اس نے انوائرمنٹ سے لرن کیا ہے, اب اس نے سیکھ لیا آگے سے مقابلہ کرنا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ بچے پہ ہاتھ تو بالکل نہیں اٹھایا جائے. ڈانٹنا ہے یا اسکولڈنگ ہے یا بہت اونچی آواز میں بات کرنا ہے, اس کا بھی بہت برا افیکٹ ہوتا ہے. بچہ بالکل ٹرامیٹائزڈ ہو جاتا ہے. وہ بچے صرف بات ہی تب سنتے ہیں جب ان کو مار کے یا ڈانٹ کے یا اونچی آواز میں بات کی. ان کو نارمل آواز پھر سمجھ ہی نہیں آتی, کیونکہ آپ نے ٹریننگ ان کی ایسی کر دی ہے کہ ایک دفعہ ایک چیز آرام سے بولنی نہیں ہے, اس کو ڈانٹ کے بتانا ہے, تو وہ سنے گا ہی تب جب آپ اسے ڈانٹیں گے. پاکستان میں یہ بات پیرنٹس کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ اپنے بچے کو اگر ڈانٹیں گے, ذرا اس کو ایک قد لگا بھی دیں گے, تو وہ اس کو آگے اس چیز کا ڈر رہے گا اور وہ کبھی وہ غلطی ریپیٹ نہیں کرے گا. بٹ آن دا کانٹری دیر از اے کانسیپٹ آف جینٹل پیرنٹنگ ان دا ویسٹ.
what is the concept of gentle parenting? اگر ایک بچہ بات نہیں مان رہا تو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح سمجھانا چاہیے اس کو؟ جینٹل پیرنٹنگ کا جو بیسک گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی طرح سے بچے کو اپنی جو پاور ہے اس کا مس یوز نہیں کرنا, مار کے یا ڈانٹ کے نہیں. بچہ جو ہے اس کے ہیومن رائٹس ہیں, اس کی بھی فیلنگس ہیں, ایموشنس ہیں, آپ نے اس کو کچھ سکھانا ہے. فار انسٹنس بچے نے کوئی غلط بیہیویئر کیا ہے تو اس کے طریقہ ہے اس کو سکھانے کا. جب وہ غصے میں ہے یا وہ بہت زیادہ ٹینٹرم تھرو کرے تو اس ٹائم اس کے ساتھ آپ نے نہیں اس کو سکھانا کہ تم نے جو بیہیویئر کیا ہے یا جو تم نے یہ کام کیا غلط ہے. اس کا پہلے نروس سسٹم کام ڈاؤن ہونے دیں, پھر اس کو بٹھا کے آرام سے سمجھائیں. اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ بچے کو آپ نے بالکل ہی باؤنڈری سیٹ ہی نہیں کرنی. ٹائم آؤٹ ہے یا کوئی بھی اس طرح کی جو ٹیکنیکس ہیں کہ فار انسٹنس اس نے کوئی غلط بیہیویئر کیا, اس نے اپنے چھوٹے بچے بھائی کو مارا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ٹائم آؤٹ کرنا ہے. ایک کارنر ہے وہاں پہ 5 منٹس کے لیے اس کو کھڑا کر دیں. اس کو بتائیں کہ کیوں کھڑا کیا گیا ہے, کیونکہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ غلط بیہیویئر شو کیا تھا. اب جب وہ واپس آئے گا تو اسے سمجھایا جاتا ہے کہ جب تم غلط بیہیویئر کرو گے تو تمہیں ماما اپنے سے دور کریں گی. وہ وجہ کیا ہے, تمہارا غلط بیہیویئر. تو وہ اس طرح ہم نے اسے مارا بھی نہیں, ڈانٹا بھی نہیں, اور ہم نے باؤنڈری بھی سیٹ کر دی کہ نیکسٹ ٹائم آپ بھائی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. تو اس طرح سے جنرل پیرنٹنگ کی بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں ہم بچوں کے ساتھ باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں اور پھر کنسسٹنٹ رہتے ہیں. اور جنرل پیرنٹنگ از اے سکسیزفل فینومینا, رائٹ؟ ہمارے کلچر میں نہیں, ویسٹرن کلچر میں تو ہے. ہمارے کلچر میں اتنا سکسیزفل نہیں ہے کیونکہ لوگ اگر 2 دن جنرل پیرنٹنگ کرتے ہیں تو تیسرے دن پھر مار دیتے ہیں. تو اس لیے پھر تھوڑا سا وہاں پہ جنرل پیرنٹنگ کا مطلب ہے کہ فار لائف پھر وہ جنرل پیرنٹنگ ہی رہنی چاہیے. جب بہت زیادہ 2 دن اچھا پھر مار دیا تو وہ پھر بچہ اس میں رزلٹس ہمیں نہیں دیکھتے. اب اس کمرے میں نا آپ کے میرے ساتھ 4 لوگ ہیں. آپ کا تو مجھے نہیں پتا, پر ہم تینوں کے ساتھ جنرل پیرنٹنگ تو بالکل بھی نہیں ہوئی ہوگی. لیکن آئی تھنک کہ آج کل کے دور میں دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. آپ یہی سوچ لیں کہ کوئی آپ پہ ہاتھ اٹھائے تو آپ کو کیسا لگے گا, اور اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ جو ہے وہ اگر آپ آگے چلیں, کیونکہ اسلام بھی بچوں کے رائٹس کی بھی بات کرتا ہے. اٹس ناٹ اونلی پیرنٹس, ان کے حقوق ہیں, بچوں کے بھی حقوق ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ یو آر ڈوئنگ این امیزنگ ورک, آئی مسٹ سے. دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک اور جب میں نے یہ کہا, یہ اپنے انسٹاگرام پہ اناؤنس کیا کہ آپ کے ساتھ میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, تو کافی پیرنٹس کی مجھے کال آئی, میسیجز آئے کہ واٹ شوڈ وی ڈو اباؤٹ دا اسکرین ٹائم. موبائل سے ہم چھپاتے ہیں تو اتنی بڑی اسکرین گھر میں لگی ہوئی ہے, وہ اگر بند ہوتی ہے تو لیپ ٹاپ ہے, کہیں نہ کہیں سے بچہ جو ہے وہ اسکرین ٹائم کنزیوم کر رہا ہے اور اس کی طرف ایکسپوز ہو رہا ہے. اسکرین ٹائم کو کس طریقے سے روکا جائے, اور اسکرین ٹائم کے جو سبسٹیوٹس ہیں وہ کیا ہیں, کیونکہ آپ اس پہ بتائیں گی اسکرین ٹائم جو ہے وہ بہت میجر پرابلمس بھی کریٹ کرتا ہے, رائٹ؟ اسکرین ٹائم بہت سارے میجر پرابلمس اور میجر ڈس آرڈرز بھی کاز کرتا ہے. آٹزم جو ہے وہ اس میں بہت نمبر 1 پہ آتا ہے. ADHD, غصہ, اگریشن, فوکس بچوں کا خراب ہو جاتا ہے, ایک جگہ پہ ٹک کے نہ بیٹھنا, ہائپر ایکٹیویٹی, اس طرح کے یہ سارے اسکرین ٹائم سے ہو رہے ہیں بچوں میں, اسپیشلی ٹاڈلرز میں. تو وہ بچے جنہوں نے بہت زیادہ اسکرین دیکھی ہوتی ہے ان میں اگریشن, ان میں بیہیویئرل پرابلمس ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. ایٹنگ پرابلمس بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ مائیں جو ہیں وہ بچے کو ٹی وی کے ساتھ یا موبائل پہ کچھ لگا کے پھر کھلاتی ہیں, تو وہ بچہ جو اس کو عادت ہو گئی ہے اسکرین کے بغیر, تو ایٹنگ ڈس آرڈرز بھی اس میں آتے ہیں, ایٹنگ پرابلمس بھی آتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے, لیکن اس پہ کام اگر ہم شروع سے کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اب اس کے انوائرمنٹ سے پہلے میں نے اس کے سامنے اسکرین یوز نہیں کرنی. کیونکہ ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ بچے کو کوئی ایکٹیویٹی دے دی اور خود اس کے ساتھ بیٹھ کے فون یوز کر رہے ہیں, تو وہ اکیلا تو نہیں ایکٹیویٹی کرے گا, اس کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا آپ کو. چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے, ٹاڈلر ہے یا 7-8 سال کے, اس کے ساتھ انگیج ہوں گے تو پھر وہ بھی اسکرین چھوڑے گا. سب سے پہلے نمبر پہ تو اس کے انوائرمنٹ سے اسکرین کو کم سے کم رکھیں. دوسرے نمبر پہ کہ اس کو آلٹرنیٹیوز دیں. اسکرین ٹائم کا سب سے بڑا آلٹرنیٹیو ہوتا ہے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز. پہلے زمانے میں یا ہم جب چھوٹے تھے تو کیوں اسکرین ٹائم اتنا زیادہ نہیں تھا, ایک تو اس ٹائم اتنے زیادہ فون بھی نہیں تھی, لیکن یہ بھی تھا کہ ہمارے پاس آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ ہوتی تھی. تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اگر اب ماں نے پلان کی ہوئی ہیں کہ اس نے 2 گھنٹے سوئمنگ پہ جانا ہے یا اس نے کوئی کچھ بھی اینی تھنگ جو بھی کسی کی کیپیسٹی میں ہے وہ پلان کرتا ہے, تو وہ بہت ایزیلی اسکرین سے بچہ جو ہے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. تیسری چیز آتی ہے کہ آپ اسکرین اگر اسے دے بھی رہے ہیں تو ڈسپلن کے ساتھ دیں, کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ اسکرین ہے, بابا بھی یوز کرتے ہیں, ماما بھی کرتی ہیں, گھر میں ٹی وی بھی ہے, تو 30 منٹس 1 hour بس. اس کو پتہ ہو کہ 1 گھنٹے سے زیادہ مجھے پورے دن کا. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ 2 سال سے کم عمر بچے کو اسکرین دینی نہیں ہے. 2 پہ اگر 2 کے بعد آپ دینا چاہتے بھی ہیں تو 30 منٹس. جب بچہ 6 سال کا ہوتا ہے اس کے بعد 1 hour سے زیادہ کوئی بھی ایج ہے آپ کو اسکرین نہیں دینی, اسپیشلی جب تک وہ اسکول گوئنگ ہے. پھر جب ٹین ایجر ہو جاتی ہے 14, 15, 16 تو ٹھیک ہے آپ آہستہ آہستہ بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ تب تک اس کی وہ ڈیولپمنٹ کافی ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے.
لیکن شروع میں آپ کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ اسکرینس نہیں دینی. یہ 2 کے بعد یا 2 سے پہلے؟ 2 سے پہلے تو اسکرین دینی نہیں. اچھا, اسکرین نہیں دینی, 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں دینی. 2 کے بعد آپ دے سکتے ہیں 30 منٹس ٹو 1 آور. رائٹ. جو بچے اسپیکٹرم پہ ہیں ان کو تو اسکرین بالکل بھی نہیں دینی. اوکے. ADHD, آٹزم, ڈاؤن سنڈروم, ان بچوں کو تو اسکرینس آپ نے دینی اور نہیں. نارمل بچوں کو بھی میرے حساب سے نارمل بچوں کو بھی کوشش کریں گے کم سے کم اسکرینس, کیونکہ اسکرینس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں, اور اسپیشلی بیہیویئر پہ جو اگریشن ہے, جو فرسٹریشن ہے, وہ بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں میں. I might sound a bit naive, but someone asked me کہ آپ نے جس طرح کہا کہ 30 منٹس 45 منٹس 1 گھنٹہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رشین کانسیپٹ تھا کہ بڑی اسکرین ٹھیک ہے, چھوٹی اسکرین سے جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں. موبائل جو ہے وہ آنکھ کے قریب ہوتا ہے, ٹی وی میں اگر آپ بچے کو ایک سرٹن ڈسٹینس پہ رکھتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرتا. ڈو یو ریلی تھنک اس از ٹرو؟ اٹ از ٹرو ٹو سم ایکسٹینٹ. جتنا نقصان ہمیں فون کرتا ہے کیونکہ وہ بہت قریب ہوتا ہے تو وہ, اور اس میں بچے کی اٹینشن فوکس بہت زیادہ ہے اس میں. اسکرین بڑی ہے تو آس پاس بھی وہ دیکھ رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, لوگ گزر رہے ہیں, کچھ آوازیں آ رہی ہیں, تو وہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کر رہا اسکرین پہ. تو وہ ہے کہ وہ کمپیریٹیولی تھوڑا کم نقصان دہ, لیکن ہے وہ بھی. اسکرین جو ٹی وی والی ہے وہاں سے بھی آٹزم ہوا ہے بچوں کو, کہ ماؤں نے سارا دن ٹی وی کے سامنے بچہ بٹھا دیا ہے, وہ کارٹونز یا وہ کچھ بھی دیکھتا رہے, وہ اب روبوٹک ہو گیا ہے, تو وہ بھی نقصان دہ, تو وہ چیز بھی ہے. I have a cousin, he was born absolutely all right, but he was exposed to number 1 screen time, number 2 he was exposed to cold drinks, اور اس کو 4 سال کی عمر میں اسپیچ تھیراپی کروانی پڑی. کولڈ ڈرنکس جو ہیں وہ شوگر, ایگزیکٹلی شوگر, تو وہ اتنے بچوں کو چلیں اسکرین ٹائم تو پھر بھی پیرنٹس اگر مینیج کر لیں, جو خوراک ہے وہ ٹاڈلرس کو اسپیشلی وہ کیا دینی چاہیے. آپ کو پتہ ہے نا, ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں یا جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں 6 مہینے کا ہو گیا تو شہد دے دو, یخنی دے دو, چکن, مطلب اس طرح کی ساری چیزیں. تو پیدائش سے 2 سال تک بچے کو ایسی کیا خوراک دینی چاہیے جس سے وہ ایک جو ہے وہ بہتر فیل بھی کرے گا اور کوئی پرابلمس بھی نہیں ہوں گی, میڈیکل سائنس کے زاویے سے میں کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے کتنے عرصے تک یہ کولڈ ڈرنک سے اسپیشلی بچے کو دور رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ دیکھیں, جو پہلے 6 منتھس ہیں اس میں تو مدر فیڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں دینا, پانی بھی نہیں دینا, شہد بھی نہیں دینا, کوئی میٹھا پانی, نمک والا پانی, اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں دینی. بچے کی کڈنیز بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں, اور اس کو آپ جب چینی, شہد یا اس طرح کی کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے وہ چیز ابزارب کرنا. بوچولزم آتا ہے بچوں میں, مسل ڈس آرڈر ہے ایک, جس جو ہنی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے کلچر میں بہت زیادہ ہے, ایک چیز عام ہے کہ بچے کو شہد چٹا رہے ہیں. یہ کس ایج تک؟ شروع میں 6 منتھس تک نہیں دینا کچھ بھی. 6 منتھس کے بعد بھی اس کو بہت آہستہ آہستہ چیزوں سے ایکسپوز کرنا ہے, اور وہ تھوڑا سا لیکوڈ سے تھوڑا سیمی سالڈ پہ سالڈ پہ جاتا ہے. اس میں بھی چینی نہیں دینی, شوگر جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دینی. زیادہ سے زیادہ پروٹین بیسڈ ہم ڈائٹ بتاتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ اس کی اچھی مینٹل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو ریڈ جو میٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے. تو ریڈ میٹ سے بنی ہوئی چیزیں, چاہے وہ یخنی ہے یا کسی بھی فارم میں آپ دے رہے ہیں, تو وہ اس کی بیسٹ اس کے لیے کام کرتا ہے. کاربز آپ دے سکتے ہیں, لیکن شوگر, کاربز یا بہت زیادہ جو کین فوڈ ہے یا چاکلیٹس, آئس لالیز, یہ چیزیں پروسیسڈ فوڈ جو ہے یہ اوائڈ کرنا پڑتا ہے. یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں یہ کتنا نیگیٹو امپیکٹ آپ کے برین پہ جو ہے وہ بچے کے برین پہ؟ اس میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے. تو شوگر جو ہے وہ ADHD, ٹینٹرمس, غصہ, اگریشن, چیزیں توڑنا, بات نہ سننا, یہ سارا کچھ جو ہے شوگر جو ہے انفلیمیشن کاز کرتی ہے ہمارے برین میں. تو اس لیے پھر شوگر سے بچنے کے لیے ہمیں نہیں دینی. شوگر سے بچنے کے لیے پر ہم لوگوں کے سوسائٹی میں انفارچونیٹلی with the rise of urbanization we are witnessing like young children with diabetes اور ٹائپ اے ڈائبٹیز ہم لوگوں نے دیکھا ہے. تو آپ اگر ہم گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں تو ڈو یو تھنک کہ کوئی ایسی اویئرنیس کیمپین, کوئی اس طرح کی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے, اس طرح کی کوئی کیمپین گورنمنٹ چلا رہی ہے, یا ہماری گورنمنٹ کی اس وقت پرائیورٹی میں یہ چیز نہیں ہے؟ نہیں, میرے علم میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بچوں کے لیے ہم کوئی ایسا چلا رہے ہیں کہ ان کے ڈائٹ پلانس پہ یا ان کی خوراک پہ کوئی کام ہو رہا ہو, کیونکہ ہماری گورنمنٹ بزی اور چیزوں میں بزی ہے, تو اس لیے ان کی پرائورٹیز جو ہیں وہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ تو بالکل بھی نہیں ہے اس ٹائم پہ. لیکن ایسے ہونے چاہیے, اسپیشلی جو تھوڑے سے دیہات اور ایسی جگہوں کے لوگ ہیں وہاں پہ اویئرنیس زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں سے جب بچے آتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر جب ان کو بتایا جاتا ہے تو ان کے لیے بڑا شاکنگ ہوتا ہے کہ جی آپ شہد نہیں دینے کو کہہ رہے, یا آپ لوگ اس کو گائے کا دودھ نہیں ہم پلا رہے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے گائے کا دودھ نہ پلائیں, بچہ 6 مہینے کا ہے. تو اس طرح سے پھر اویئرنیس پروگرامس اگر بنے تو کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. یہ تو ہوگی گھر کی بات نا, گھر میں بچہ ہے, گھر کے ساتھ ساتھ بچے کا زیادہ ٹائم اسکول میں بھی گزرتا ہے.
ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اگر تو کوئی اسپیشل چائلڈ کسی نارمل اسکول میں چلا جاتا ہے تو ایک تو اس کو اسٹوڈنٹس کی طرف سے، کیونکہ وہ بھی بچے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ مذاق وغیرہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی سمجھ پڑتی ہے. پر ہم لوگوں نے اپنے اسکولس میں بھی ایسا کوئی سسٹم نہیں دیکھا، ایسی کوئی ٹرینڈ ٹیچرز یا ٹریننگ نہیں ہم لوگوں نے دیکھی کہ جو اس طرح کے بچوں کو جو ہے وہ ٹرین کر سکیں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ دنیا میں بھی اس طرح کے بچوں کے لیے، جیسے 80% اگر کسی کو آٹزم جو ہے وہ کیور ہو چکا ہے، اس کے لیے بھی بیچارے بچے کے لیے اسپیشل اسکول میں ہی اس کو ڈالنا پڑے گا، یا اس طرح کے اسکولز دنیا میں جو ہیں ان عام اسکول میں عام بچوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کے بچے پڑھتے ہیں؟ اور پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹس دا مین پرابلم جہاں ہم لوگوں کو یہ اسکولز میں یہ چیز ابھی تک نارمل نظر نہیں آئی؟ دیکھیں، پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے کہ ابھی آٹزم یا ADHD جو اسپیشل ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ کے کوئی خاص پروگرامز نہیں ہیں. آٹزم کی اب بات ہونا شروع ہوئی ہے، اب ٹریننگز لوگوں کو ملنا شروع ہوئی ہیں. ABA تھیراپی کی ٹریننگ اب آئی ہے، تو پہلے تو تھی نہیں، تو ہمارے ٹیچرز کو پتہ ہی نہیں تھا. دوسری چیز، انکلوسیو اسکولز نہیں ہیں. اب کچھ اسکولز اسلام آباد میں ایسے ہیں انکلوسیو ہیں جس میں اسپیکٹرم والے بچے بھی وہ لے رہے ہیں، لیکن وہ بھی مائلڈ. اگر ماڈریٹ ٹو سویئر ہے تو وہ بچہ نہیں لیتے، تو اس کے لیے تو وہ ہوتا ہے کہ اسپیشل اسکول ہی ہے، یا اس کو ہوم اسکولنگ کریں، کسی شیڈو ٹیچر لگا دیں، یا کچھ اس طرح سے ایکسٹرا ہیلپ. مائلڈ والا جو بچہ ہے وہ نارمل اسکول میں کافی حد تک ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں وہ اپنے انوائرمنٹ سے بھی لرن کرے گا، سوشل اسکلز آ جائیں گی، باقی بچوں کو دیکھے گا تو وہ کچھ وہاں سے بھی کاپی کرتا ہے. تو وہ چیز 80% جو ہے، جس بچے نے 75 to 80% کیور آٹزم ہوا ہے، وہ تو بڑا ایزیلی ایڈجسٹ کر لے گا. لیکن سویئرٹی والے جن کی لیول ہائی ہے ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. باقی دنیا میں تو بہت سارے ہیں، ایون ویسٹرن کلچر میں تو ان کے تو انکلوسیو اسکولس ہوتے ہیں، ان کے ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ مدرس کے لیے سپورٹ ہے، بچے کے لیے سپورٹ ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، ایون مدرس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے سپورٹ ہوتی ہے. تو ابھی وہاں تک پاکستان نہیں پہنچا، لیکن کچھ 2-4 اسکولز ایسے اب بنے ہیں جہاں پہ یہ والے بچے بھی وہ لوگ لے رہے ہیں. انکلوسیو اسکولز ہیں جہاں پہ آٹزم ہے، ADHD ہے، یا باقی کوئی مائلڈ پرابلم ہے تو وہ بچے لینا شروع ہو گئے ہیں. لیکن ابھی بھی ایسے اسکولز ہیں جو بالکل ان کا ایک کیٹیگری ہے، ان کا ایک بس ایک ہی طرح کے بچے لینے ہیں، اور تھوڑا سا بچہ اس سے ادھر ادھر ہے تو وہ بچہ نہیں لیتے. تو ایسے پھر یہ آپ بڑے اسکولس کی بات بڑے اسکول، کافی سارے بڑے اسکول، تو وہ اس طرح سے کافی سارے بچے پھر جو ہیں وہ اچھے اسکولوں میں پڑھنے سے رہ جاتے ہیں، اور وہ وہاں پہ ان کے ساتھ کافی زیادتی ہو جاتی ہے. پھر ڈو یو تھنک کہ ہم بہت پرانے دور میں رہ رہے ہیں، دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، اور ہم انٹرنیٹ کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی وہ 80s 90s والی جو تھاٹ ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں آگے؟ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے پڑھ تو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی جو مائنڈ سیٹس چینج ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. ابھی بھی وہ، کیونکہ ہمارا ساتھ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو آتا ہے اور وہ چیزیں ملا کے وہ اسلام کو غلط طرح سے یوز کر کے، وہ ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ابھی بھی بہت پرانا ہے. تو اس کو چینج کرنے میں، ایکسیپٹنس آنے میں، ایسے بچوں کی ایکسیپٹنس، یا سارے لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے، ڈفرینٹ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے پھر ڈفرینٹ طرح کے انسٹیٹیوٹس بنانا، یا ان کو ایک اسپیشل نیڈس ایک نارمل کرنا اس چیز کو، اس میں ٹائم لگے گا. لیکن وہ کہ ہمارے جو گورنمنٹ ادارے ہیں یا جو ہمارے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا تو آگے پھر رزلٹ ہمیں ملے گا. تو ابھی کافی ٹائم لگے گا، کافی ٹائم لگے گا. اور یہ آپ چونکہ UAE میں رہتی ہیں، آپ صرف پاکستانی نہیں، باقی جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان کے لوگوں سے بھی آپ کا انٹریکشن ہوتا ہوگا. یہ تھاٹ پروسیس صرف پاکستان میں ہے، یا ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا ایون نیپال میں اس طرح کے ممالک میں بھی اس طرح کی تھاٹ پروسیس پائی جاتی ہے؟ نہیں، انڈیا اور پاکستان آلموسٹ ایک ہی جگہ پہ ہے. ابھی انڈین کچھ ہم سے بہتر ہیں کہ ان کے پاس زیادہ، ان میں اویئرنیس تھوڑی سی زیادہ ہے، ان کے سینٹر زیادہ ہیں، تھوڑا سا ان کا ایجوکیشن سسٹم ہم سے بہتر ہے، تو وہاں پہ ہم سے چیزیں تھوڑی بہتر ہیں. لیکن باقی جو بنگلہ دیش، نیپال، وہ آلموسٹ ہم سیم چل رہے ہیں، کیونکہ ساؤتھ ایشیا جو ہے وہاں پہ ایکسیپٹنس ابھی ان چیزوں کی کم ہے. تو اس لیے وہ ایکسیپٹنس جب تک نہیں بڑھتی، زیادہ نہیں ہوتی، لوگ نہیں سمجھنا شروع کرتے کہ یہ ڈس آرڈرز ہیں اور اٹس اوکے، ان کے لیے بھی وہی نارمل زندگی ہونی چاہیے جو ایک عام بچے کے لیے ہوتی ہے، تو پھر اس کو چینج کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم ہے. اچھا، یہ تھیراپی is tend to be a bit expensive here in Pakistan. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اس وقت کیا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ تھیراپیز جو ہیں یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو جو لوگ یہ تھیراپیز افورڈ نہیں کر سکتے، چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ سے سوال پوچھنا بنتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی ریپلیسمنٹس کیا ہیں؟ ان تھیراپیز کی ریپلیسمنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں، اسپیشلی ہوم ریمیڈیز کی اگر ہم بات کریں تو؟ تھیراپیز ایکسپینسو صرف پاکستان میں نہیں ہے، تھیراپیز ایکسپینسو پوری دنیا میں ہے.
آٹزم کی تھیراپی ہو یا کوئی بھی اسپیشل چائلڈ تھیراپی ہے وہ ایکسپینسو پوری دنیا میں، کیونکہ اس پہ کام بہت زیادہ لگتا ہے، ایفرٹ بہت زیادہ لگتی ہے. ایک بچہ جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بیٹھ رہا، اس کو بٹھانا 45-50 منٹس کے لیے، پھر اس کے ساتھ ڈفرینٹ ٹیکنیکس کرنا، اس میں بہت زیادہ کام ہو، بہت زیادہ ایفرٹ ہے. بچے مارتے بھی ہیں، فزیکل ابیوز بھی ہوتا ہے، تو اس لیے پھر یہ تھیراپی جو ایکسپینسو ہوتی ہے. لیکن آلٹرنیٹیوس تھیراپی کا اس طرح سے آلٹرنیٹیو کچھ نہیں ہے. گھر پہ ہم کام کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز کے تھرو مدرز جو ہیں وہ ہیلپ کر سکتی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے ایز اے تھراپسٹ نہیں کام کر سکتی، کیونکہ وہ ہم جو ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں یا جس طرح پیشنٹس کے ساتھ ہم بچے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں لگا بھی جاتی ہے بیچ میں، شور شرابے بھی کرتی ہے، تو وہ پھر تھوڑا سا ڈفرینٹ. لیکن یہ ہے کہ ڈائٹ کے تھرو ہم بہت زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں، سپلیمنٹس کے تھرو اومیگا 3 بہت اچھا کام کرتا ہے ان بچوں پہ، تو اس طرح سے کچھ سپلیمنٹس ہیں، ڈائٹ ہے، پیرنٹنگ تھوڑی جینٹل ہو جائے، گھر میں شور شرابہ نہ ہو، اس بچے کو مارا نہ جائے، اس کی تھوڑی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پلان کی جائیں، اس کی ڈائٹ میں پروٹین زیادہ ہو، تو یہ کچھ 4-5 چیزیں جو ہم کرواتے بھی ہیں، تھیراپی کے ساتھ بھی ہم کرواتے ہیں، تو اس سے کافی اچھے ریزلٹس ہمیں ملتے ہیں. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ڈاکٹر کسی وجہ سے ڈاکٹر ہے، اتنی اسپیشلائزیشن آپ نے کی ہے، تو یہ اگر ہوم ریمیڈیز اتنی آسان ہوتی تو ہر بندہ جو ہے وہ آرام سے کر لیتا. ہوم ریمیڈیز بھی کام نہیں کرتی، اور ہمارے لوگ تو پھر دوسری طرف بھی جاتے ہیں نا، کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کسی بابے کی ہم نے پھونک مار دی تو یہ اس سے بھی ہو جائے گا، تو وہ چیز بھی وہاں پہ بھی صرف ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے بچے کا. تو وہ بھی یہ پیر باباؤں والا چکر بھی بہت زیادہ پاکستان میں، بڑے آتے ہیں انٹرنیٹ پہ، وہ چوف والے بھی آتے ہیں، وہ ہزاروں بندوں کے سامنے. اس پہ کیا بات کرنی ہے، تھاٹ پروسیس جو ہے پاکستان کا بڑا فلاڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ ماننے والے جو مانتے ہیں وہ مانیں گے. وہ مانتے بھی ہیں، اور وہ ٹائم بھی بچوں کا بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں. وہ بچہ جو 2.5 سال 3 سال پہ تھیراپی لیتا تو کافی بہتر ہو جاتا، اس کو 2 سال ایک بابے کے پاس لے کے جاتے رہیں تو اس کا ٹائم ویسٹ ہو گیا. تو اب پھر جب ہم بتاتے ہیں کہ کوئی پھونک یا کوئی اثر نہیں کرے گی، اس کی تھیراپی کرائیں، اس کا علاج کروائیں، تو یہ کافی بہتر ہو جائے گا. لاسٹ کویسچن، پاکستان میں ایسے بہت پیرنٹس ہوں گے اس وقت جو یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور جن کو پتہ بھی ہوگا لیکن وہ ڈینائل میں ہیں، اور وہ بیچارے بہت، آپ ایک طرح سے کہہ لیں ایک مشکل زندگی بھی اپنی گزار رہے ہیں، بچے بھی گزار رہے ہیں، پیرنٹس بھی گزار رہے ہیں. ان پیرنٹس کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے ان کو، اور آپ کی طرف سے ان کے لیے ایک موٹیویشنل میسج یا جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے وہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ دیکھیں، میں جب بھی ڈائگنوز کرتی ہوں نا بچہ، تو میں ایک چیز ہمیشہ پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی ساری انرجی یا ایموشنز اس بات پہ ویسٹ کریں کہ ہائے میرے بچے کو کیا ہو گیا، آپ اس بات پہ لگائیں کہ میں نے اب اس کی زندگی بہتر کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈائگنوز ہو گیا، یہ باقی بچوں سے ڈفرینٹ ہے، لیکن اب میری ایفرٹس کے ساتھ یہ بچہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے. ہم پہلے 2 سال 3 سال ضائع کر دیتے ہیں ڈینائل میں رہ کے، تکلیف میں رہ کے، مدرز ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. تو اپنی انرجی کو بجائے وہاں پہ ویسٹ کریں، آپ اس بات میں لگا دیں کہ میں نے اپنی ایفرٹ کر کے اس بچے کو بہتر کرنا ہے، اور یہ بچہ بہتر ہو سکتا ہے. جب تک آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ پازیٹیو نہیں ہوگا، اس کو لے کے آپ میں پیشنس نہیں ہوگی، آپ اس بچے کو نہیں ہیلپ کر سکیں گے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم ٹائم ویسٹ کریں، اوور تھنکنگ کریں، روئیں اور ٹائم اس بچے کا بھی ویسٹ کر دیں، ہم نے اس بات پہ ڈٹ جانا ہے کہ بس جتنی بھی ایفرٹ لگتی ہے، چاہے تھیراپی ہے یا میں نے گھر پہ اس کے ساتھ کام کرنا ہے، میں نے کسی بھی طرح اس بچے کو بہتر کرنا ہے. دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ کہ جب ایک بچہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے آٹزم میں یا کوئی اسپیشل چائلڈ، تو کوشش کریں کہ 3-4 سال تک اور بچہ پیدا نہ کریں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک بچہ ڈائگنوز ہو گیا، یہ تو جی نارمل نہیں ہے، چلو اگلا پیدا کر دیتے ہیں. تو وہ بیچارے کو جو ایکسٹرا ہیلپ ملنی تھی وہ اب کیسے ملے گی جب دوسرا آ جاتا ہے. تو وہ بیچ میں گیپ دینا بہت ضروری ہے کہ اس بچے پہ 3-4 سال اچھے لگا لیں، اس کو بہتر بنا دیں، پھر نیکسٹ پہ جائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ نے آپ کا میسج، آپ کی بات بالکل ٹھیک، لیکن جو آپ نے کہا کہ ایک بچہ اگر اس میں کوئی بھی ڈس آرڈر ہے تو آپ دوسرا پیدا نہ کریں فار دا نیکسٹ 4-5 ایئرس، یہ جو تھاٹ پروسیس یا ایک مسکنسیپشن ہے یا نہیں، آپ بتائیں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک بچہ آپ کا آٹسٹک ہے یا اس کو ڈاؤن سنڈروم ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے، اب آپ کے جتنے بھی بچے آپ پیدا کریں گے سب کو یہ پرابلم ہوگا. از اٹ ٹرو؟ اس میں کوئی صداقت ہے؟ آٹزم کا اگر ہم بات کریں تو یہ کچھ حد تک صحیح بھی ہے کہ آٹزم اگر ایک بچے کو ہوتا ہے تو چانسز ہیں کہ دوسرے بچے کو بھی ہوگا یا سارے بچوں کو ہوگا، لیکن یہ 100% ٹرو نہیں ہے. ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں جس میں ایک بچے کو آٹزم ہے، باقی بالکل ٹھیک ہیں، ایک بچہ ڈاؤن سنڈروم والا ہے، باقی بالکل ٹھیک ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیملی ہسٹری کتنی ہے. اگر تو فیملی ہسٹری بہت اسٹرانگ ہے تو پھر چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ باقی بچوں میں بہت رسک ہائی ہے، لیکن اگر فیملی ہسٹری نہیں ہے تو پھر اتنے زیادہ چانسز نہیں ہوتے.
نارملی ہمیں یہی دیکھنے کو ملا ہے کہ ایک بچے کو اگر ہوا ہے تو باقیوں کو نہیں ہوتا, لیکن بائی دا بک اگر ہم چلیں تو پھر وہ یہی بتاتی ہے کہ رسک ہوتا ہے, ہائی رسک ہے. اٹ واز این امیزنگ پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور اپنے بزی اسکیڈول سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, بٹ آئی ایم پریٹی شیور کہ اس پوڈ کاسٹ سے لوگ سچ میں کچھ سیکھیں گے, اور جو پیرنٹس جو ہے معاشرے کے ڈر سے یا ویسے ہی ڈینائل میں ہیں, وہ سامنے آ کے اپنے بچوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.